بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور ظالم و جابر سردار عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے مال و دولت کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے، مال و دولت کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ اس لیے ابو جہل نے اس رومی کنیز کو خرید لیا جس کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی، اس کا خاندان کیا تھا، وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روما سے زنیرہ مکہ کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی۔ ان باتوں سے نہ ابو جہل کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کا کوئی شوق۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنی جائے پیدائش، اپنی جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کا جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ ابو جہل کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کو چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، ابو جہل کی چیزوں کی حفاظت، پھر ساتھ ہی ساتھ ابو جہل کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ گمسم خاموش تباہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سامنے پلا بڑھا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی قہقہہ بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے روبدار آواز سے اسے بلایا، او زنیرہ، ادھر آ اور میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن نے ابو جہل سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج ابھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا اور کہا، آقا، غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ ابو جہل کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں ابو جہل اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زہر سے بجھی گفتگو کیا کرتے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ابو جہل جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی ہی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔
ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور دو بیٹوں عمار اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب انسان آپس میں برابر ہیں۔ نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر ہے، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا نور ٹھاٹھیں مار رہا ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اس کی بے چینی اور بے کلی کو قرار آ گیا اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارے دن کوہلو کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا۔ ایک روز نہ جانے کس طرح وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت اور رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئیں، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو جہل کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی ہیں اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا کہ جس کی بنا پر اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمر بن ہشام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چرمی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا جسم زخم زخم رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و ستم یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہیں۔
یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تڑپ کر کہا، اللہ کی قسم لات و عزیٰ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار قہقہے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سو کر بیدار ہوئیں تو ان بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کا مزے لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا، خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے ذلت اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تاریخ کے ہر دور میں ظالم اور مظلوم موجود رہے ہیں، وہ معاشرے بے غیرتی کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بدترین سزا کا مستحق قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا جس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں ڈھا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی آمد سے قبل بھی یہ فریضہ ادا کیا۔ سیرت کی کتب میں یہ ایمان افروز واقعہ پڑھ کر انسان جھوم اٹھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق سب سے پہلے بنو ہاشم بنو امیہ
بنو زہرا اور بنو مخزوم چاروں اہم قبائل میں سے کچھ لوگوں نے مل کر اس مظلوم کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص بن وائل نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازعہ کا فیصلہ بحسن و خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ البدایہ والنہایہ۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ حلبی نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے، الفضل بن فضالہ، الفضل بن وداعہ، الفضل بن حارث۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے یہ ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعہ کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تنازعہ پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جائیداد جو ذوالمروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان، آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔
انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو ان کا حق دلوا کر رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ بن نوفل زہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازعہ کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تیمی تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔